کہ میں تو ان کے در کا کتا ہوں، میں تو ان کے در کا کتا بول رہا ہے، مگر سن لو میرے نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، کربلا سے جو پیغام نکلا ہے وہ صرف دو باتوں پر نکلا ہے۔ مردوں کو نماز کی تاکید کرتا گیا ہے اور عورتوں کو پردے کا حکم دے کر گیا۔ آج ہم لوگوں نے کربلا سنی، کربلا سننے کے بعد 10 دن غم کیے، 10 دن غم کرنے کے بعد جس طرح ہم زندگی گزار رہے تھے اسی طرح زندگی گزارنے لگے تھے۔ میرے نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا صرف 10 دن کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کا نام ہے۔ جس طرح قربانی کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام نے دی ہے، وہ قربانی آج تک کسی کی ماں کے لڑکے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قربانی جس طرح امام علی مقام نے دی تھی۔ مگر میرے نوجوان، وہ قربانی اللہ کا خاص فضل کرم، اور ایک پیغام یہ بھی سن لو، لوگوں کہہ رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ امام حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جو نفوس قدسیہ کا 72 کا قافلہ لے کر امام علی مقام چلے تھے اور لوگوں نے کہا امام حسین کو کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، مجھ جیسے فقیر غلام کی آواز سے سن لو، امام علی مقام نے امام حسین نے کسی کا ساتھ نہیں لیا، بلکہ امام علی مقام جو ساتھ کی بات آ جاتی، علی اصغر جیسے 6 مہینے کے بچے کربلا کے اندر دکھا دیتے کہ فرشتے جنتی فرشتے کربلا کے اندر آ جاتے، مگر علی اکبر نے اور علی اصغر نے یہ نہیں چاہا کہ ہم کسی کی مدد کے لیے بلائیں، بلکہ ان کی مدد کے لیے ان کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ رقیہ سیدہ فاطمہ زہرا کر رہی تھی، ان کی مدد مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا مدد کر رہے تھے، اور ان کی مدد تو مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں۔ ان کی علاوہ ان کو کن کن لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ مگر بہرحال میرے نوجوانوں، آپ لوگوں نے وہ سب داستانیں سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے اور اپنی زندگی کے اندر عمل بھی کرتے آئے ہیں، بلکہ میں جو 2 بات سمجھانے آیا ہوں وہ 2 بات یہ ہے۔ ایک تو کربلا سے پیغام جاری ہوا ہے جسے نماز کہتے ہیں، نماز، اسی نماز کے مطابق کچھ بولوں گا، اور نماز کے بعد جو پردے کا حکم جس طرح زینب نے اور سکینہ نے کربلا کے اندر پردہ کر کر اس یزید ناپاک آپ کی ناپاک اولادوں کو بتایا اور کہا کہ خاندان اہل بیت کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آئے اور اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کی لاشوں کے اوپر ماتم پارنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم تو نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے آئے، ہم تو نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے آئے۔ اب آؤ نماز کے متعلق آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا کہ امام علی مقام نے کربلا کے اندر اپنا سر دے کر شہید ہو گئے، مگر میرے نوجوانوں یہ وہ پیغام ہے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام دیتے گئے کہ اس وقت جو نماز کا وقت نہ ہوتا، امام علی مقام کی تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے کہ اس طرف چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک نہیں سینکڑوں
بیٹا تھا، شیر خدا کا شیر تھا، اسے کس کی ڈر؟ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے، اس وقت امام علی مقام کی تلوار رک جاتی ہے۔ وہ وقت کوئی اور وقت نہیں ہے بلکہ وہ وقت نماز کا وقت تھا۔ مگر میرے نوجوانوں، امام علی مقام سے پوچھا، اے امام علی مقام، آپ نے نماز کے وقت اپنی تلوار کو کیوں روک دی؟ اس وقت میرے امام کا جواب سن لو میرے نوجوانوں، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے حسین نے تو حضور کی پشت پر بھی بیٹھے تھے، کبھی حضور نے حسین کے لبوں کو بھی چوما تھا، کبھی حضور نے امام علی مقام کی پیشانی کو بھی چومی تھی۔ اس وقت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ کیا کہا؟ مجھے اس وقت میرے نانا کا ایک جواب یاد آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا سوال تھا؟ عرض کی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جو انسان جان بوجھ کر، اور سے سننا میرے نوجوانوں، یہ جملہ جائے نہ ہو جائے، تاکہ یہ جملہ تمہارے دماغ میں اتر جائے گا، تمہاری زندگی کے عمل میں آ جائے گا، تو میری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری بھی زندگی سنور جائے گی۔ ایک پیغام تھا امام علی مقام نے کہا کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک بات نے مجھے روک دیا۔ پوچھا کون سی بات تھی؟ کہا کہ میرے نانا کا فرمان مجھے یاد آیا کہ میرے نانا نے کہا تھا، صحابہ کا مجمع لگا تھا، صحابہ حضور کی گفتگو سن رہے تھے، حضور اپنا علم اپنے صحابہ کو بانٹ رہے تھے، اتنے میں مصطفیٰ کریم کی زبان مبارکہ کھلی اور کھلنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ سن لو، جس انسان نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دی، جس انسان نے جان بوجھ کر ایک نماز کو توڑ دی، کل قیامت کے دن جب بھی وہ مرے گا تو وہ کفر کی حالت میں وہ مرے گا۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں، اور اس کی پیروی کون کر رہا ہے؟ جسے کربلا کی ریت کے اندر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ایک مرد کلندر، جس نے اپنے بیٹے کی نیت پر وہ نہ رویا، وہ اپنے خیمہ کو ازارتا دیکھ کر نہ رویا، اس کی تلوار صرف نماز پہ رک گئی۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، کربلا کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور سوچو کہ جس امام علی مقام نے نماز کے اندر سر دے دیا، وہی امام کے ہم پیروی کرتے ہیں، وہی امام کو ہم آقا مانتے ہیں، وہی امام کو ہم شہدائے کربلا مانتے ہیں، مگر جس شہدائے کربلا کی ہم نیاز کھاتے ہیں، وہی شہدائے کربلا کا دامن بھی تو ہم تھامیں، ہم ان کے نقش قدم پر بھی تو چلیں۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلے جائیں گے، جب ان کے اور ان کے نانا کی سیدوں پر چل جائیں گے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، نماز کا پیغام ہو گیا، پردے کا حکم۔ ایک جگہ زینب تھی، سکینہ تھی، اور بہت سی عورتیں تھیں جو امام علی مقام کے ساتھ تھی۔ زینب نفوس قدسیہ کے جتنے بھی شہداء تھے، ان شہداؤں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور بہت درد بندہ، بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں کہ کس لفظوں سے میں تم لوگوں کو سمجھاؤں، مگر سنو، ہم تو خاندان اہل بیت کے غلام کا ثبوت دیتے ہوئے میں تمہیں برجستہ جواب دوں گا کہ جب زینب کی بارگاہ میں آئے یزید ناپاک باپ کی ناپاک اولاد، ابن زیاد نے حکم دیا
سروں سے دوپٹہ کو چھین لیا جائے، بیویوں کو بیویوں کے چہرے پر ماتم کیا جائے۔ جب آئے یزید پلید ناپاک باپ کی ناپاک اولاد، سکینہ ابھی 8 سال 13 سال یا 12 سال کی عمر تھی، سکینہ کے چھوٹے چھوٹے گالوں پر تماچے مارے گئے، سکینہ کے سر سے دوپٹے کو چھین لیا گیا۔ چھیننے کے بعد سکینہ کے گالوں کے اندر بالیاں پہنی ہوئی تھی، اس بالیوں کو بھی ناپاک باپ کے ناپاک اولاد نے چھین ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دوڑتے ہوئی سکینہ زینب کے پاس آئی اور زینب سے کہا، ہے میرے پھوپھی جان، آج تک مجھے میرے بابا نے تماچا نہیں مارا، آج تک مجھے کسی نے ڈرایا نہیں، بلکہ آج ناپاک باپ کی ناپاک اولادوں نے میرے سر پر تماچے مارے، آج میرے کانوں سے بالیاں کھینچ لی۔ کہا پھوپھی اب میں کیا کروں، میرے لیے پردہ کرنے کے لیے دوپٹہ بھی نہیں ہے، اب میں نانا کی سیت کو کیسے بچاؤں؟ اس وقت زینب نے کہا، زینب کون زینب؟ کون زینب؟ علی کی بیٹی، حسن کی بہن، حسین کی بہن زینب نے کہا، بیٹا سکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوپٹے دیا تاکہ تم پردہ کر سکو، اللہ نے تمہارے جسم کے اندر لمبے لمبے بال دیے گئے، اس بالوں کو پیچھے سے آگے کے مقام پر کر لو اور لوگوں کو بتا دو، خاندان اہل بیت کی عورتیں لوگوں کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے آئی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا، نماز کا وقت، اور پورے قافلے کی سپہ سالار زینب تھی، پورا دار و مدار زینب پر چل رہا تھا، کیونکہ بیمار زین العابدین بیمار کی حالت میں۔ اس وقت زینب کی بارگاہ میں کچھ بیویاں اور کہا، زینب محترمہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زینب نے کہا، اے مجھے ماننے والی عورتاں، میں تم سے کہتی ہوں کہ تم جب تمہارے پاس پانی نہ ہو تو اس وقت تم تیمم کر سکتے ہو۔ بیویوں نے کہا، اے زینب محترمہ، علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب، جب پانی ہوتا ہے تو لوگ وضو کرتے گے، جب پانی نہیں ہوتا ہے تو لوگ تیمم کرتے گے۔ تیمم بھی تو مٹی سے کیا جاتا ہے، کیا کہا؟ تیمم بھی تو مٹی سے کیا جاتا ہے، مگر یہاں تو کربلا کے اندر چاروں طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ اس وقت علی کی بیٹی حسین کی بہن نے برجستہ جواب دیا اور کہا، اے عورتوں کان کھول کر سن لو، یہاں تمہارے سامنے مٹی بھی نہیں ہے، تمہارے سامنے پانی بھی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے بھائی، تم اپنے شوہر اور تم اپنے بیٹوں کے خونوں سے تم وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد تم نماز پڑھو۔ اللہ اللہ، یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ علی کی بیٹی کی رہی ہے، حسین کی بہن کی رہی ہے۔ میرا عزیزو، میں تم سے سچے دل سے کہتا ہوں، میں تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں۔ جب نماز اتنی اہمیت والی نماز نہ ہوتی تو کیا کربلا کے اندر اس نماز کو پڑھا جاتا؟ کیا زینب
نہیں نہیں میرے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے پانی میں سے پانی کی نعمتیں بھی دی ہے، تمہارے پاس بہترین سے بہترین امام بھی ہے، تمہارے کاموں کے اندر بہترین سے بہترین مسجدیں بھی ہے، مگر ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد دنیا میں تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو حسینی ہیں، مگر میرے نوجوانوں کل قیامت کے دن حسین کا سامنا ہو جائے گا، اس وقت تم حسین کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں داستان کربلا بیان کروں، مگر اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صرف 2 باتیں سمجھ میں آ جائیں۔